بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارا مفردات کا سبق تھا اور مفردات کا سبق مکمل کر لیا تھا۔ اب مفردات کے امتحان ہیں۔ اس میں ہم نے جو پیچھے سبق پڑھا تھا یہ نمبر وائز سبق تھا، ترتیب سے تھا۔ اب یہ آگے پیچھے سے حرف آئے ہیں، تو جو آگے پیچھے حرف آئے ہیں اب ان کی ہمیں پہچان کرنی ہے۔ کیسے پہچان کرنی ہے؟ تو ایک ایک حرف کو ہمیں ذہن میں بٹھا کر یاد کر کے پھر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا، طا، سا، سین، شین، صاد، حا، جو بڑی حا ہوتی ہے، حا، یہ چھوٹی ہا، ہا، خا، قاف، زال، بالکل باریک آواز میں پڑھا جائے گا، زال، اس کو تھوڑا زور سے، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ یہ سبق ہو گئے امتحان والا۔ جو مفردات تھے ان کے حرف آگے آگے آئے ہیں، آگے پیچھے الگ الگ۔ جب ان کی پہچان ہو جائے اس کے بعد ہم اگلا سبق شروع کریں۔ پھر یہاں سے آگے مرکبات میں ملے ہوئے حروفوں کی شکلیں۔ اب یہاں سے پہلے آئے تھے الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، الگ الگ۔ اب جو حروف جڑیں گے، ملیں گے، ان کی شکلیں سمجھنی ہے۔ تو پہلا ہے الف، اور الف کے نیچے دو شکل اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اگر اس سائڈ میں تھوڑا سا مڑ گیا تو یہ بھی الف ہے، اور یہ تیسری شکل ہے الف کی۔ یہ تین طرح کے الف ہوتے ہیں۔ یہ اکیلا الف آئے گا الگ، اور یہ دونوں حرف مل کے آئیں گے، کسی بھی حرف کے ساتھ میں ملیں گے جب، تب یہ وہاں پہ آئیں گے۔ اب دوسرا ہے با۔ ہم نے یہاں پیچھے پڑھا تھا یہ نقطوں کا سبق، ایک نقطہ نیچے، دو نقطے اوپر، تین نقطے اوپر۔ تو یہاں پہ یہ با کا سبق ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے سے نشان اور گھنڈے بن کر جو ایک نقطہ لگ گئے تو یہ بھی با بن جائیں گی۔ ایک یہ با ہے اور دو شکل اس کی یہ ہے، با، با۔ آگے تا، دو نقطے والی، ایک نقطہ با کا ہے نیچے اور اوپر دو نقطے لگ گئے تو تا۔ اب تا کی بھی چار شکلیں ہیں۔ ایک یہ شکل ہے، چھوٹی سی گھنڈی بنی اور اوپر نقطے لگ گئے تو یہ تا بن گئی۔ اوپر جیسے دو نقطے لگے ہوئے ہیں، اس کو گول تا بولتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی دو نقطے لگے تو یہ بھی تا بن گئی، اور آگے یہ بھی تا بن گئی۔ چار شکلیں تا کی ہیں۔ جیم کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک جیم یہ ہے اوپر، یہ پوری بھی آ جاتی ہے اور یہ آدھی بھی آ جائے گی، جیم ہے۔ اور دوسری جو مل کے آئے گی وہ یہ شکل آئے گی، جیم اور جیم۔ اب ان میں سے ہی ہا اور خا بن جائیں گے۔ جیم کا نقطہ ہٹا دیں گے تو ہا بن گئی، بڑی ہا یہ والی۔ اور اگر ان نقطے ہٹا کر اوپر لگا دیں گے ان نقطوں کو تو یہ خا بن جائے گی۔ تینوں حروف شکل ایک جیسی ہوگی، صرف نقطے کا فرق ہوگا۔ نیچے نقطہ لگ گیا جیم، نقطے ہٹ گئے تو ہا بن گئی، اور اوپر نقطہ لگ گیا تو خا بن جائے گی۔ اب آگے ہے دال۔ دال کی دو شکلیں ہیں، دال اور دال۔ اس کے بھی اوپر اگر نقطہ لگا دیں گے تو یہ زال بن جائے گی، پھر یہ دونوں زال بھی بن جائیں گی۔ عین، عین کی شکل ہے، نقطے کا فرق اس پہ ہے، ایک نقطہ اوپر لگائیں گے تو یہ غین بن جائے گی، یہ تینوں بھی غین کی شکل ہو جائیں گی، بغیر نقطے کا عین اور نقطہ لگنے سے غین۔ آگے فا آ گئی، یہ پورا آیا ہے تو فا، اور اگر اتنی گھنڈی آئی ہے اس کے اوپر ایک اور نقطہ لگ گیا تو یہ قاف بن گیا، اور دو نقطہ لگ گئے تو قاف بن گیا، اور ایک نقطہ لگ گیا تو فا بن گئی۔ ان دونوں کی شکل نیچے ایک جیسی ہوں گی۔ آگے چھوٹا کاف اور لام، میم،
اس کی بھی 3 شکلیں ہیں، اس کی بھی 3 شکلیں ہیں، اور آگے ہے میم، پھر نون، نیچے با اور نون کی شکل ایک جیسی ہے، صرف نقطہ ہے با کے نیچے ہے اور نون کے اوپر ہے، اتنا فرق ہے، با کے نیچے نقطہ ایک، نون کے اوپر نقطہ ایک۔ آگے ہا، اس کو 2 چشمی ہا بولتے ہیں، اور یہ جو شکل ہے 1 2 3، اگر ان کے اوپر یہ 2 نقطے لگ گئے تو یہ بھی تا بن جائیں گی، نقطے ہٹنے سے یہ ہا بن جائیں گی، چھوٹی ہا۔ آگے حمزہ، اور یہ بھی کسی اور حرف کے اوپر بھی لکھی ہوئی، اگر حمزہ آ گئی تو وہ حمزہ پڑھی جائے گی۔ اور آگے ہے یا، 2 نقطے نیچے لگ گئے تو یہ یا بن جائے گی، اور اسی کے اوپر یہ 2 نقطے لگ جائیں گے تو یہ تا بن جائے گی۔ صرف نقطوں کی پہچان کرنی ہے، اور نقطوں سے ان حروفوں کا ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں خوب سیکھنے، سکھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔